صل علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الکوثر کو تلاوت کیا ہے. اس کے ترجمے روزانہ میں بیان کرتا ہوں. اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے. کسی نام پر یہ نام ہے. غور نہیں فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے اس نام کی حقیقت پوشیدہ ہے، نام سامنے ہے. مسمى پوشیدہ ہے، نام سامنے ہے. بالکل بھی نہیں ایسے اللہ پوشیدہ ہے، 14 سامنے ہے. یا علیم. حقیقت چھپی ہوئی ہے، نام سامنے ہے. چونکہ نام اشارہ معرفت ہوتے ہیں مسمى کے لیے. نام ہی بتاتا ہے کہ مسمى کیا ہے، مسمى کیسا ہے. مسمى کا کمال نام سے ظاہر ہوتا ہے. نام سے. جب نام اس سورت کا نام خالق نے کوثر رکھا، کوثر. اب اس کو شروع کیسے کیا خالق نے؟ دیکھیں مشکل باتیں ہیں، اتنی باتیں مشکل ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ چھانٹ چھانٹ کے بیان کی جائیں. یقین فرمائے اشرا بھی کم ہے اگر اس پر بحث کی جائے. یہ تو 5 مجالس ہے، اب کیا کریں. اب 10 کو 5 میں پھر آدھا کرنا ہے. پھر ظاہر ہے کہ کچھ باتیں بیان ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی. اب خالق فرما رہا ہے
انا اعطیناک الکوثر. تو معلوم ہوتا ہے سیدہ کو پہنچانے کے لیے خالق کو بھی وسیلوں کی ضرورت پڑی ہے. ہم نے اعطیناک، میرا حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. سبحان اللہ. ہمارا احسان ہے رسول تم پر کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کیا ترجمہ ہو گیا؟ اللہ اکبر. یہ ہمارا احسان ہے، تم ممنون احسان رہو اس لیے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ممنون احسان رہو. میں نے کوثر عطا نہیں کی، ہم نے عطا کی ہے. یہی تو بحث کریں گے. ہم نے کوثر عطا کی. کوثر کے کئی معنی، لیکن یہاں جو روزانہ ہم ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کوثر سے مراد جناب سیدہ طاہرہ بی بی پاک ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے تمہیں کوثر بی بی پاک عطا کی. معلوم ہوتا ہے عطا کرتے وقت عطیہ بھی موجود ہے، جسے دینا ہے وہ بھی موجود ہے، عطا کرنے والے بھی موجود ہیں. تبھی تو یہ سارا پروسیس مکمل ہوا. عطا کرنے والے بھی موجود ہیں، عطیہ بھی موجود ہے، اور جس پر عطا کیا جا رہا ہے وہ ذات رسول خدا علیہ السلام بھی موجود ہے. سارے موجود ہیں. یہ عطیہ مکے میں آ کے نہیں ہوا، یہ عطیہ ازل میں ہوا ہے، عالم سرمدی میں ہوا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عطیہ یہاں نہیں ہوا. ذیل بلند فرمائے عالم سرمدی میں. معلوم ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا عطیہ ہی یہی ہے، کیونکہ ابھی کو دوسری شاید تو خالق نے پیدا ہی نہیں فرمائی تھی. پیدا تو نہیں ہوئی تھی. جب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت عالم سرمدی میں تو اللہ کا سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا عطا کرنے کا کمال فاطمہ تھی. یہ وہ سیدہ طاہرہ تھی کہ جو بھی سوال دیکھیں، جو بھی سوال کرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سائل کے لیے تخصیص نہیں. سائل کہاں کا ہو، کوئی بھی ہو، سائل وہی ہوگا، سوال وہی کرے گا جو جانتا نہ ہو. جو بھی سوال کرنے والا ہے، جیسا آئے، جہاں سے آئے، جب آئے، آدھی رات کو آئے، دن کو آئے، لیکن پوچھے کس کا؟ امام کے بارے میں پوچھے. اسے جھڑک نہیں دینا. اب بات آ گئی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرا حبیب، جو تیری رب کی نعمت ہے اسے ہر وقت یاد رکھتے ہوئے غدیر خم پہ اعلان کرنا. یہ حدیث کیسے کے لیے آئی ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے معنی کیا ہے؟ زبان سے بیان کرنا. حدیث. آج صرف شکریہ دل سے نہیں کرنا. حدیث کی لفظ ہے. حدیث کے معنی اپنی زبان مبارک سے بیان کر کے اس نعمت کو بیان کرنا. جب رسول نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، فوراً کہا اتممت علیکم نعمتی. میں نے نعمت آج تمام کر دی ہے. ذرا یہ آگے. اب یہ کیا ہے؟ عطائے غیر مجزور. اور اس عطا کی کیسے عطا کیا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام ابھی بحث کرتے، ابھی بحث کرتے. تو اب یہ جو ہماری نماز ہے، یہ نماز شرعی ہے، ولایت کی نماز، صلاۃ حقیقی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں خدا کے لیے، یہ شرعی نماز ثواب کی نماز ہے، ولایت کی نماز مغفرت کی نماز ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شرعی نماز ثواب کے لیے ہے،
اور حقیقی نماز نجات کے لیے ہے. وہ نجات کے لیے ہے نا بابا, وہ نجات کے لیے ہے, یہ ثواب کے لیے ہے. ثواب پر اجر ملتا ہے, نجات پر جزا ملتی ہے. ثواب پر اجر ملتا ہے, جزا پر نجات ہوتی ہے. یہ وہ صلاۃ, یہی وجہ ہے یہ جو ہماری نماز ہے, نماز شرعی, وہ فصلی لربک میں, یہ شرعی نماز نہیں. یہی نماز روزانہ میں بیان, ابھی مجھے آتے کسی صاحب نے فرمایا کہ یہ شرعی نماز نہیں, صلاۃ حقیقی ہے. کیوں کہ اس شرعی, اچھا چلو علم کلام کی تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. فروعات کا علم کس لیے ہوتا ہے؟ چلو کچھ آپ بھی مجھے جواب دیں گے نا. فروعات اور اصول دو چیزیں. فروعات کا علم برائے نا اچھا اب ذرا ذہن پہ زور آئے نا, پھر بات آگے بڑھائے. فروعات کا علم برائے عمل ہوتا ہے. آپ فروعات کی جتنی کتابیں پڑھتے چلے جائیں گے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عمل. فروعات کا علم برائے عمل ہوتا ہے, اصول کا علم برائے علم اصول ہوتا ہے. اصول کا جو علم ہے, اصول کو جتنا آپ معلوم کرتے چلے جائیں گے تو کس کا علم بڑھے گا؟ اصول کا. فروع کا علم برائے عمل ہوتا ہے, اصول کا علم برائے عمل نہیں ہوتا, علم برائے علم ہوتا ہے. اصول میں جتنی تحقیقات ہوتی چلی جائے گی اتنی علم بڑھتا چلا جائے گا. اب جب علم بڑھے گا اس علم کے ماتحت پھر عمل بھی بڑھے گا. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. عمل حقیقی وہ ہوتا ہے جو علم حقیقی کے ماتحت چلے. العلم عمل بغیر علم وبال. اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو وہ علم وبال ہے, اور العمل بغیر علم ضلال. علم کے ہوتے ہوئے عمل نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ عمل ہے, اور علم نہیں ہے, وہ تو گمراہی ہے. تو لہذا علم, اصول کا جو علم ہوتا ہے وہ برائے علم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فروعات ایک دوسرے کے نہ تو متبادل ہیں نہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں. تو جو فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں. فروعات, نماز روزہ حج زکات جتنی فروعات ہیں وہ نہ تو ایک دوسرے کے متبادل ہیں نہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھنے سے روزے کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھنے میں گناہگار ہوگا, روزے کا ثواب ملے گا. کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ نماز روزے کی بات ہی نہ کریں, کیوں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, کیا اسے روزے کا ثواب ملے گا؟ ملے گا نا. روزہ رکھا ہے ثواب ملے گا, نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ رکھ لینے سے نماز بھی پوری ہو جائے, پھر تو متبادل ہو گیا روزہ. غور نہیں فرما رہے کہ نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا اور نماز نہیں پڑھی, روزہ رکھ لینے سے نماز بھی ٹھیک ہو جائے, پھر تو وہ متبادل ہو گیا. روزہ نماز کے متبادل ہو گیا. منحصر بھی نہیں کہ روزہ تب رکھنا قبول ہوگا اگر نماز پڑھی جائے گی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرعی نماز ہے یہ اپنی کسی کے متبادل بھی نہیں ہوتی, کسی پر منحصر بھی نہیں ہوتی.
ہائے ہائے، معلوم ہو گیا یہی جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ نماز شرعی جو ہے یہ بذات قائم ہی نہیں ہوتی. گھبرائیں آپ کوئی حرج؟ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں بذات قائم نہیں ہے کہ نماز پڑھ لینے سے کافی ہو جائے، بلکہ یہ نماز، یہ جو شرعی نماز ہے یہ قائم ہے ولایت پر. ہائے ہائے، نماز قائم ہے بالولا، ولا پر قائم ہے. اور قائم کی یہی تعریف ہے کہ شاید جس پر قائم ہو اگر وہ قائم کو نکال دیا جائے اس شے کا وجود ہی نہ رہے. غور نہیں فرما رہے بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قائم کی کیا تعریف ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بابا قائم کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شے اس پہ قائم ہے، اگر وہ قائم ہے تو وہ شے قائم ہے. جیسے آگ لکڑی پر قائم ہے، عبارت کاغذ پر قائم ہے. اگر لکڑی ہی نہ رہے تو پھر آگ کہاں ہوگی؟ ہماری نماز قائم ہے ولایت علی پر، اگر یہ نہیں نہیں فرما رہے پھر کہاں ہوگی نماز؟ شاہ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر معلوم ہوا یہ فصلی لربے کا نماز شرعی نہیں، نماز ولایت علی ابن ابی طالب. اب اسے لمبا نہ لے جائے، بات کو آگے بڑھائیں. بس رات جہاں بات ختم ہوئی، میں مشکل پڑھوں آپ ساتھ دیں گے یا پہلے فرما دیں میں کوئی آسان راستہ نکالوں؟ اللہم صلی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت بڑا مسئلہ ہے جو اب میں شروع کرنے لگا. ہم نے تمہیں سیدہ عطا کی. ہم جمع کی لفظ ہے، خدا کی لفظ توجہ فرمائیں. جمع ہے یا واحد ہے؟ اس ہم کو کہتے ہیں جمع متکلم مع الغیر. صرف و نحو پڑھا کریں خدا کے لیے، صرف بھی پڑھا کریں، نحو بھی پڑھا کریں، کتابیں دیکھا کریں. صرف لکھ دینے سے نحو نہیں آتی، بڑے غور و فکر کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں. ہم جمع متکلم مع الغیر، معلوم ہوتا ہے ہم کی لفظ جہاں آئے گی وہاں متکلم کے ساتھ کچھ اوروں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری لفظ جلدی سے بات کی ہے آپ، میں یہاں سے آگے نکالنا چاہتا ہوں. اور جب یہ ہم کی لفظ آئے گی تو ہم کی لفظ کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغے ہیں، تو ہم کے صیغے جمع کے کم سے کم 3. ٹھیک ہے؟ 3 جب ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم کی لفظ میں 3 تو ہیں ہی نا، اس لیے یہ 3 کی لفظ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی کر لیں. اب زیادہ سے زیادہ جو اللہ کے شریک ہوں اس کی شان کے مطابق ایسے ہونے چاہیے نا. ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا، اور حیران ہو کے شاید ہم بھی ہو جائیں یار، کیسے ہو سکتا؟ ایسا ہونا چاہیے. اب اس لیے جب خالق قرآن میں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی نہیں ہے، قرآن ہے. جب ہم کی لفظ آئے گی تو علماء نحو لکھتے ہیں، اتقان پڑھیں، باقی نحو کی کتابیں پڑھیں، کہ اس ہم کی لفظ سے دلیل اور ثبوت ہوتا ہے مسند الیہ کا، کہ جو کہنے والے نے ہم کا تصور کہہ کے ہم کہی
تو اتنے ہم کا وجود ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ ہم کی لفظ شمول مساوات کے لیے آتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ جو متکلم کرتا ہے وہی ہم کرتا ہے، جو پہلا کرتا ہے وہی دوسرا کرتا ہے، جو دوسرا کرتا ہے وہ تیسرا کرتا ہے. کام میں برابر کے شریک، ذوات الگ الگ، وہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہے. اب جناب یہاں تک بات پہنچ گئی. اب جب یہاں تک پہنچ گئی نا، اب ہم میں تصور آپ ابھی لے آتے، ابھی منٹ میں بات ہو جائے گی. اب جو بی بی پاک عطیہ بنی، کیسے بنی؟ اور عطیہ بھی سرکار دو عالم کے لیے، جو عالمین کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، اولی الامر ہے. خدا گواہ عالمین جس کی محکوم ہو اسی سردار کو خاتم المرسلین کہتے ہیں. جو سردار کے لیے بھی عطیہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں علم کلام کی ایک بحث کرتا ہوں، اور جلدی، لمبی چوڑی نہیں. پچھلے سال رضویہ میں سرکار تشریف رکھتے ہیں، وہاں میں نے بی بی پاک کے بارے میں پڑھا تھا. اشارہ تو ایک اشارہ تھوڑا سا کریں گے، اگر آپ نے ماحول نے اور آپ کے ذہنوں نے اجازت دی، نہیں تو چھوڑ دیں گے. اب جناب بی بی پاک عطیہ کیسے بنی؟ عطیہ دیکھیں آپ، اس عطیے میں کتنے مصروف عمل ہیں. عطیہ بی بی پاک، جس پہ دینا ہے وہ رسول خدا. دو یہ ہو گئے. اللہ تو ہے ہی، اس کے لیے تو کہنے کا تو تصور ہی نہیں. اب تو اللہ ہو گیا، یہ دو یہ تین تو یہ ہو گئے. اب باقی کتنے رہ گئے؟ 14 میں فقط 12. یہی رہ گئے نا، جو حیران نہ ہوں، 12 رہ گئے نا. اب بحث کرتے ہیں. اب ان 14 کا جلدی سے بات، اللہ پر کیا واجب ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم کلام کی کتابیں پڑھیں، شرح تجرید پڑھیں علامہ ہلی کی. اللہ پر کیا واجب ہے؟ ہم پر کیا واجب ہے؟ اللہ پر واجب ہے. واجب ہے اللہ پر ہوا خلق الامام. امام کا پیدا کرنا اللہ پر واجب ہے. میرے ساتھ ذہن ملائیں، خدا کے لیے ذہن ملائیں. ہمارا اور آپ کا پیدا کرنا اللہ پر واجب نہیں ہے. انبیاء کا پیدا کرنا اللہ پہ واجب نہیں ہے. 14 کا پیدا کرنا اللہ پہ واجب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کئی مرتبہ اس پر میں نے لاہور میں تو پورے اشرے پڑے ہیں اسی جملے پر. اللہ پر کیا واجب ہے؟ ہوا خلق الامام. امام کا پیدا کرنا اللہ پر واجب. اور یہ ہمارے کتنے ہیں؟ 13. کون ہے؟ رسول خدا بھی امام الخلق ہے نا حضور. اصل تو امام الخلق سرکار دو عالم ہے. اس کے جانشین کتنے ہیں؟ 12. اور 12 کے 12 امام الخلق. تو معلوم ہو گیا ان 13 کو خلق کرنا اللہ پر واجب. اب میں جملہ کہہ دوں، جناب سیدہ عطیہ بنتی ہیں، اس کو حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ 13 مکمل نہیں ہوتے اگر فاطمہ درمیان میں نہ ہو. غور نہیں فرما رہے بابا. معلوم ہوا اللہ کا واجب ہی ادا نہ ہوتا اگر درمیان میں فاطمہ نہ ہو. درمیان میں اگر بی بی پاک نہیں ہے تو یہ 13 یہ 14 مکمل ہوں گے؟ فرمائے نا. 14 مکمل تو نہیں ہوں گے نا. 14 مکمل کیسے ہوں گے جب درمیان میں کس کو لایا جائے گا؟ بی بی پاک کو. اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اسی بی بی پاک کو ان 14 کے درمیان لا کر اپنے لم یلد ولم یولد کی دلیل بھی تو بنانی ہے. میں غور نہیں بنوایا. توحید نے اپنی توحید بھی تو بچانی ہے.
توحید کیسے کہے گا؟ میں لم یلد بھی ہوں ولم یولد بھی ہوں. پھر کوئی تو ایسے بنائے جس میں سلسلہ تولید ہو، ان کی بنا پہ کہے میں لم یلد بھی ہوں لم یولد بھی ہوں. گھبرائیں نہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہو گئے. اب یہ 14 مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ درمیان میں سیدہ طاہرہ پاک بی بی درمیان میں ہوں. درمیان میں جب آ جائیں گی پاک بی بی تو پاک بی بی کیا بنے گی؟ مرکز. یا علی بی بی پاک کیا بنے گی؟ فرمائیں مرکز بنے گی یا نہیں؟ اب میں دوسرا جملہ کہوں، تمام رشتوں کا مرکز جو ان 14 کے درمیان میں ہے، سیدہ بنے گی یا نہیں؟ یہی وہ مرکز تھا. فرمایا ہم فاطمہ تو بابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. یہی تو فاطمہ ہے مرکز. یہ فاطمہ ہے. بابوہا فاطمہ کا باپ ہے، بالوہا فاطمہ کا شوہر ہے، بنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ باپ کو باپ کا رشتہ پہلے بتا دیا، درمیان میں رکھا، مرکز میں رکھا. بالوہا شوہر کا درجہ مرکز دیرمیان میں رکھا، بیٹے بعد میں رکھے. اس میں فصاحت کیا ہے کہ اصل رشتہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ، ایک ہوتا ہے سببی رشتہ. باپ اور بیٹے کا رشتہ نسبی ہوتا ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ نسبی ہوتا ہے. بیوی اور شوہر کا رشتہ سببی ہوتا ہے. جب تک یہ سبب ہی نہ ہو نہ بیٹا ہوگا. غور نہیں فرما رہے بابا. جب تک یہ سببی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ بیوی اور شوہر کا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ سببی. ابھی تو نسب و صہرا بھی آیا ہی نہیں ہے، وہ تو بیان کرنے ہیں. یہ سببی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں کیا ہوتا ہے؟ سببی. ٹھیک ہے. اور نسبی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ. ٹھیک ہے. بیٹے اور باپ کا رشتہ. دیکھیں جب بیٹے کا تصور باپ کی طرف جائے گا نسبی رشتہ. باپ کا رشتہ جب بیٹے کی طرف جائے گا نسبی رشتہ. لیکن اسی باپ کا رشتہ جب بیوی کی طرف جائے گا سببی رشتہ، نسبی نہیں. اگر درمیان میں بیوی نہ ہوتی نہ وہ شوہر بنتا، نہ وہ باپ بن سکتا، نہ وہ بیٹے بن سکتے. معلوم ہو گیا نسبی رشتوں کا مرکز سببی رشتہ ہوتا ہے. بابا اگر بیوی نہ ہوتی آپ باپ بنتے، وہ بیٹے بنتے. بیٹے اور باپ کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ بیوی کی وجہ سے. یہ احسان ہے بیوی کا کہ تمہیں ابا بھی بنایا تمہیں بیٹا بھی بنایا. یہ کس سبب سے ہے؟ بیوی کے رشتے سے. اب سیدہ عالمین میں عطیہ بنی، باپ کے حوالے سے عطیہ نہیں بنی، بیٹوں کے حوالے سے عطیہ نہیں بنی، علی کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے عطیہ بنی. نہیں ابھی توجہ نہیں فرمائی. سنتے رہے. میں کیا کہوں؟ اب ادھر ادھر کے خیالات تھے تو بات تو سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ نے ان 14 کو بنا کر اب بی بی عطیہ کیسے بنی؟ اب اللہ نے علم الہی میں سیدہ سے کہا. اب وہ پھر زیادہ وقت ہو جائے گا. علم الہی میں اللہ نے کہا جناب سیدہ سے کہ سیدہ کو کہوں
سیدہ کا امتحان لوں، امتحان کے بعد عطیہ بناؤں، امتحان ہی تو استحقاق ہوگا. ہائے 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 ہائے، عطیہ بننے کا استحقاق کیا ہوگا؟ امتحان. اب اللہ نے سیدہ کا امتحان یہ لیا. سیدہ میں نے تمہیں عالمین میں منفرد بنایا ہے. اب یہ نہیں سمجھ رہے، یہ کراچی کا مجمع ہے بابا. میں نے تمہیں منفرد عالمین میں، تم جیسا عالمین میں نہ اب بنے گا نہ بناؤں گا. تمہیں میں نے منفرد بنایا ہے. اب میں تمہیں علم الہی میں تمہیں تمہارا امتحان لے کر یہ پوچھتا ہوں. دیکھیں پہلے سیدہ سے پوچھا جا رہا ہے. سیدہ سے یہ پوچھا، سیدہ علی کا شوہر ہونا قبول ہے؟ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں بات دیر سے کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ عالمین میں علی بھی تیرے علاوہ علی جیسا کوئی نہیں ہوگا. اگر علی نہ ہوتا تیرا کوئی ہمسر نہیں تھا. عالمین میں کوئی میرا دوسرا نہیں ہوگا. تو ہے اور تیرا ہمسر کون ہے؟ علی. اب عالم میں اس وقت سوال ہوا، سیدہ کیا علی کا شوہر ہونا قبول ہے؟ اب پہلے یہی وجہ ہے، نکاح کے وقت پہلے ایجاب ہوتا ہے، قبول بعد میں ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے. بیوی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، لڑکے سے بعد میں پوچھا جاتا ہے. اللہ نے کہا علی کا شوہر ہونا قبول، بی بی نے ایجاب کیا. غور نہیں فرما رہے. حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ایجاب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے پہلے ایجاب ہوتا ہے، پھر جا کے سببی رشتہ مکمل ہوتا ہے. اگر لڑکی انکار کر دے، اگر جبر سے پوچھا گیا پھر عادل نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. اللہ کا پہلا عادل تو امتحان، عادل کا پہلی مرتبہ تو ہو رہا ہے. پہلا عادل کا امتحان ہی سیدہ سے لیا. علی شوہر ہونا قبول. بی بی نے ایجاب فرمایا ہاں. سبحان اللہ. ہاں. فوراً علی سے کہا علی بیوی زوجہ ہونا قبول. علی نے فرمایا قبول. بی بی نے ایجاب کیا، علی نے قبول کیا. دلیل دیتے ہیں جناب. بی بی نے ایجاب سمجھتے ہیں نا بابا، لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، مرد کی طرف سے قبول، قبل تو کہتے ہیں قبول ہوتا ہے. جب ایجاب و قبول ہوا فوراً کہا سیدہ 11 اماموں کی ماں بنو گی. سیدہ 11 اماموں کی، ذہن بلند فرمائیں، یہ عجیب بات میں کر رہا ہوں کہ 11 اماموں کی ماں بنے گی. فرمایا ہاں. اب 11 سے پوچھا ان کے بیٹے بنو گے؟ بی بی نے ماں بننے کا اقرار کیا، بیٹوں نے بیٹا ہو کر اقرار کیا. اب جب یہ 14 نے، ان 12 نے مل کے یہ اقرار کیا، اب سیدہ بنی عطیہ. غور نہیں فرما رہے. اب میں جملہ کہہ دوں نا بابا. جب ان کے ایجاب و قبول کے بعد بی بی عطیہ بنی، پھر کیا یہ عدل الہی نہیں کہ کہے ہم نے عطا کیا، میں نے نہیں؟ غور نہیں فرما رہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر یہ عدل الہی ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ کہے گا میں نے عطا کیا. عطیہ بننے میں تو ان کے امتحانات ہوں، اور کہے میں نے عطا کیا. نہیں، ہم نے عطا کیا. اگر بی بی ایجاب نہ کرتی، علی قبول نہ کرتے، 11 بیٹے ماں نہ کہتے، عطیہ ہی نہ بناتا. میں نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا ہے. اب عطیہ کس نے بنایا؟ ماں نے. اب بی بی کیا بن گئی؟ کون نہیں فرما رہے؟ بی بی کیا بن گئی؟ عطیہ. اب کیا کہہ رہے؟ ہم نے عطیہ. اب دلیل دیتے ہیں. دلیل چل تھوڑا سا اگر کوئی حال نہیں وقت ہو جائے. سرکار دلیل توجہ فرمائیں. دلیل کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، میں بڑھا بھی سکتا ہوں، ایسی بات. دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹا بننا قبول کیا، مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا. ہائے 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 ہائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹا بننا قبول کیا، اور جناب مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا. متو قبل ھذا، میں پہلے سے مر جاتی، میں ماں بنوں. کہا ماں بھی بنائیں گے، اب بغیر شوہر کے ماں بنائیں گے. اب تم کرو نا تعجب. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کرو نا تعجب. اب جناب عیسیٰ نے ماں بننے کا اقرار کر لیا، ہاں ہاں میں اس کا بیٹا بنوں گا. جب کہا نا بیٹا بنوں گا، اللہ نے کہا اب قیامت تک عیسیٰ ابن مریم کہلایا جائے. کس کا بیٹا بننے کا اقرار؟ غور نہیں فرما رہے؟ کس کا بیٹا بننے کا؟ مریم کا بیٹا. اللہ نے قرآن میں بیٹا ہی مریم کا کہہ دیا. اے اللہ، قانون جو تیرا بدل رہا ہے، بیٹا باپ کا ہوتا ہے. کہا یا اقرار کا وزن ہے، نسبت کا وزن نہیں. غور نہیں فرما رہے؟ جناب مریم کا بیٹا کون بن گیا؟ عیسیٰ ابن. پروردگارہ پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ. بیٹا تو باپ کا ہوتا ہے. اب اللہ نے قرآن میں بی بی مریم کو 2 دفعہ چنا. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اب غور کرنے والوں نے توجہ نہیں فرمائی تو ہم کیا کریں؟ یہ انہوں نے غور نہیں فرمایا. اب اللہ کہتے ہیں ان اللہ اصطفاک. پہلا، ہم نے تمہیں چن لیا. پہلے اصطفاک. عیسیٰ کی ماں بننا ہم نے تمہیں چن لیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چننا توجہ نہیں فرما رہے. جس کا مقتدی چنا جائے امام کیسا ہوگا؟ ہم نے تمہیں چنا. ان اللہ اصطفاک. کس کے لیے چنا؟ کہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہوگا. مریم تمہیں چنا گیا عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے. وطہرک، کیونکہ معصوم کی ماں بننی تھی، لہذا ہم نے تمہیں بتول بنایا. طہرک، ہم نے تمہیں طاہر رکھا. طاہر کس کے لیے ہے؟ معلوم ہوتا ہے جسے وہ بنائے وہاں طہارت ولادت کی کوئی گندگی نہیں ہوتی. ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کا امتی گندگیوں سے پاک ہو، پھر امام کی ولادت کیسی ہوگی؟ ہم نے تمہیں چن لیا. کن کے لیے چنا؟ کن کے لیے چنا؟ جناب عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے. وطہرک، بحیثیت ماں کے ہم نے تمہیں بتول بنا دیا تاکہ بیٹے کے آنے میں کہاں نجاست کا تصور ہی نہ رہے.
ہے نجاست کا تصور ہی نہ رہے. اب وصطفیٰ کے پھر چن لیا. چونکہ تم نے ماں بننے پہ تعجب کیا، اب بغیر شوہر کے ہم نے تمہیں چن لیا. ہے اب عیسیٰ بغیر شوہر کے پیدا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دوسرا جو وصطفیٰ کے آیا ہے کس کے لیے ہے؟ کہ اب تمہیں ہم نے اب چن لیا، تمہارا شوہر نہیں ہوگا، تمہارا کفر نہیں ہوگا. اس لیے کہ تم نے ایک رسول کے ماں بننے پہ تعجب کیا، بغیر شوہر کے ہم وفات دے دیں گے. کیا وہ بنانے پہ قادر نہیں تھا؟ کیا لاکھوں نہیں بنا سکتا تھا؟ شوہر اگر کف بنانا چاہتا تو کوئی بھی ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ بنا سکتا تھا یا نہیں بنا سکتا. جو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا بغیر شوہر کے بنا سکتا ہے تو وہ بنا سکتا تھا کف. لیکن قادر ہے اس بیٹے کو. دیکھیں اس بیٹے کو. اب میں دوسرا پہلو کہوں، میرے ساتھ ذہن میں لائیں. مریم جیسی ماں نے تعجب کیا، سلسلہ آ کے جناب عیسیٰ پہ رک گیا. معلوم ہوتا ہے جہاں بھی تعجب آتا ہے نسل رک جاتی ہے. یہاں جو فترہ شروع ہو گیا یا نہیں، اب ولایت شروع ہوگی، ظاہری نبوت کا تصور نہیں. ادھر جناب مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا. ادھر ذرا آئیں. جناب ابراہیم کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2. جناب اسماعیل کس بی بی کا بیٹا ہے؟ جناب ہاجرہ کا. اچھا یہ تاریخ بھی بتانی پڑتی ہے. اب شاہ جی کیا کریں، اتنے دمبے کھا کھا کے آپ بھی تاریخ بتانی پڑتی ہے. بی بی ہاجرہ کے ہر سال 3 بکرے کرتے ہیں نا بابا. اب بی بی ہاجرہ کن کی ماں ہے؟ سرکار اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے. ٹھیک ہے، اس ماں سے نسل رسالت ہے. سیدہ کی نسل اسماعیل سے ہے، جناب اسحاق سے نہیں. اب میں دوسرا تعجب بتاتا ہوں آپ کو. ادھر تو جناب مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا، ادھر جناب عیسیٰ کی اس دادی جناب سارہ نے ماں بننے پہ تعجب کیا. اب قرآن تعجبین من امر اللہ ہے، اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہو، لہذا اب نسل تمہاری عیسیٰ پہ رکے گی. اب خاتم المرسلین ہم تمہاری طرف نہیں دیں گے. جن کی ماں میں ماں بننے کا تعجب ہو وہاں ہم امامت کی نسل کو نہیں بھیجیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں امامت کی نسل کا تصور نہیں ہوگا. ادھر بی بی سارہ نے تعجب کیا. کوئی اتعجبین من امر اللہ و رحمت اللہ علیکم اہل البیت. اہل بیت بھی کہا، رحمت بھی کہا، تعجبین بھی کہا. بی بی کون ہے؟ نسل انبیاء میں سے جناب سارہ خاتون خالہ زاد بہن ہے. سرکار بڑی عزت کرتے تھے اس بی بی پاک کی. لیکن نسل امامت کس میں چلی؟ جناب اسحاق میں نہیں چلی. نسل امامت سرکار دو عالم میں چلی. یہ شرف ہے سرکار دو عالم جناب اسماعیل کے لیے کہ جناب اسحاق کی اولاد سے جتنے نبی ہیں، جزوی نبی جناب اسحاق کی اولاد سے، کلی نبی فقط ایک جناب اسماعیل کی اولاد سے آئے. یعنی اب بی بی عطیہ کیسے بنی؟ وقت زیادہ نہ لیں. بی بی عطیہ کیسے بنی؟ عطیہ بی بی بنی، یہی بات کل پھر یہی سے بات کو آگے بڑھائیں. بی بی عطیہ بنی جناب علی کے شوہر ہونے کا ایجاب فرما کر. چونکہ 2 مجلسیں باقی ہیں وہ اسی بحث پر ہوں گی، اسی پر ہوں گی. بی بی پاک عطیہ بنی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو حضرات دوسرے حضرات تشریف رکھتے ہیں خدا کے لیے سنیں. جب بی بی پاک جناب علی علیہ السلام کے شوہر کو قبول کر کے ایجاب فرما کے عطیہ بنی، بی بی کا عطیہ بننا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں ہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنی بیٹیاں ہیں کتنی بیٹیاں ہیں؟ بیٹی ایک ہے، ایک بیٹی ہے، دلیل کے ساتھ معلوم ہو گیا ایک بیٹی ہے، صرف منقولات نہیں، دلیل دیں، دلیل کے ساتھ۔ کون بیٹی ہوئی؟ جناب فاطمہ زہرا ایجاب فرما کے ایک بیٹی ہیں۔ جب ادھر ایک بیٹی ہیں تو پھر علی جیسا انسان بھی عالمین میں ایک جیسا ہوگا۔ اور میں جملہ کہہ دوں، خدا کے لیے میری طرف توجہ فرمائیں، اسی بی بی کے کف کا تناظر تھا کہ اللہ نے علی کا لقب امیر المومنین فرما دیا۔ انبیاء تو مومنین میں شامل تھے، اگر جناب علی بھی مومنین میں شامل ہوتا تو سیدہ کے کف تو نبی ہو نہیں سکتے، تو پھر کوئی تو امیر انبیاء ہونا چاہیے نا۔ اس لیے سرکار علی کو یہ لقب کس کی وجہ سے ملا؟ سیدہ طاہرہ کی وجہ سے۔ باقی باتیں اس میں آ سکتی ہیں، یہ بھی دلیل ہمارے لیے، جہاں دلیلوں کی کمی ہی نہ ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں نا بابا۔ جہاں کروڑیں دلیلیں اور موجود ہیں ان میں یہ بھی دلیل ہے کہ بی بی کا تناظر خالق نے دیکھ کر علی کو امیر المومنین کہہ دیا۔ اگر کوئی نبی کہے کہ میں مومن ہوں، علی فرمائے میں امیر المومنین ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں امیر المومنین ہوں۔ اسی امیر المومنین کے تحت الرجال قوامون علی النساء۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی حاضر آپ میں سناتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء، قوی ہوتے ہیں مرد عورتوں پر۔ اب آنکھیں گھوم رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں، قوی ہوتے ہیں، قوی طاقتور ہوتے۔ قوامون مبالغے کا صیغہ ہے، قوامون شاہ جی قوامون قرآن کہہ رہا ہے، میں حدیث نہیں، مبالغہ ہے۔ قوامون علی النساء، النساء کی الف لام جنس کا ہے، جہاں تک نساء کی جنسیں ہوں گی ان نساء پر الرجال قوامون ہوں گے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ اس سے جسمانی طاقت مراد نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کون سی طاقت؟ اسے روحانی طاقت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس سیدہ کی روحانی طاقت عالمین کی سرداری ہو، نہیں غور نہیں فرما رہے، میں تو درمیان میں لفظ نکال لوں۔ جس بی بی کی روحانی طاقت تمام بی بی پاک بیویوں کی، جنت کی بیویوں کی سردار ہو، جس کی روحانی طاقت اس معیار کی ہو۔ پھر دوسرا جملہ کہوں، جہاں مریم جیسی بی بی دایا بن کے آئیں، اور جس کی دایا بن کے آئی ہے اس جناب فاطمہ بنت اسد کا کیا معیار ہوگا؟ ان کی ماں کا کیا؟ یہ یہاں بس بات کو آگے بڑھائیں، مجھے اشارہ بھی مل گیا، بس یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصائب وہی ہوتے ہیں لیکن بی بی پاک کا ذکر جس مصائب میں آ جائے وہی میں چاہتا ہوں۔ ایک آواز بلند ہوئی، انا غریب الوطن وَأَنَا عَطْشَانٌ۔ سید آنسو قبول فرمائے، حکم ہے کہ ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایام بھی ایسے منائیں جیسا آپ 10ویں کا محرم مناتے ہیں نا، اسی طرح کے یہ ایام منائیں۔ بی بی پاک اصل مرکز ہے ان عزا کی۔ ایک آواز بلند ہوئی، انا غریب الوطن۔ یہ کون غریب ہے؟ یہ کون مسافر ہے جو پیاسا ہے؟ اسی مسافر کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ قربان ہو جائے، بڑے ذیشان لوگ گزر گئے، خدا گواہ ہے۔ سرکار مسلم ابن عقیل سارا دن ایک مسجد میں گزارتے ہیں اور بھوک اور پیاس کا، ایک روایت میں کہ روزے میں ہیں، اس روزے میں افطاری کے وقت کوئی پانی نہیں ملا، لیکن اتنی آدمی بھیج دیے ابن زیاد نے کوفے میں، گلی گلی میں ہزاروں آدمی پھر رہے ہیں جناب مسلم کی تلاش میں۔
جب آدھی رات ہوئی سرکار مسلم اپنے اس جس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے نکلے، سامنے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت دروازے پر کوئی مستور کھڑی ہے۔ بابا یہ کھڑی نہیں بھیجی گئی ہے، ہائے یہ آتی نہیں بھیجی جاتی ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھا نا مستور کھڑی ہے، آہستہ آہستہ چل کر قریب آ کے اس بی بی کو سلام کر کے فرماتے ہیں، بی بی میرا سلام۔ اس نے جواب دیا۔ آگے فرماتے ہیں انا غریب الوطن وانا عطشان، بی بی میں مسافر ہوں، بہت پیاسا ہوں۔ خدا گواہ قدم لڑ کھڑا گئے مسافر کا نام سن کر، غریب الوطن میرے دروازے پر۔ جلدی اندر گئیں، پانی کا گلاس لیا، آ کے پیش کیا، پردے کے اندر سے پیش کیا۔ سرکار مسلم نے پانی پیا، گلاس واپس کیا، کھڑے ہوئے ہیں، چلتے نہیں۔ آخر بی بی نے اندر پردے میں انتظار کیا، آخر کہہ دیا مسافر زیادہ دیر میرے دروازے پر نہ ٹھہرو، کوفہ کی فضا خراب ہے، چلے جاؤ۔ خدا گواہ جب کہا نہ چلے جاؤ، اس وقت جناب مسلم نے اس بی بی کا نام لے کے فرمایا طوا۔ میں کتنی بڑی مصائب کے لفظ کہہ رہا ہوں، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ جب طوا نے اپنا نام سنا تڑپ گئی، کون ہے؟ جو میرا مسافر واقف ہے۔ طوا اگر میرا گھر ہوتا تو میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوتا۔ جب یہ جملہ سنا نا فوراً طوا نے پردہ ہٹا کے کہا انتا مسلم ابن عقیل۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہی حق ہے، کیا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ خدا گواہ قدموں میں گر کے کہتی ہے جناب زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، آپ کو ایک کھڑا رکھا ہے اور میں نے کہا میرے دروازے سے چلے جاؤ، میری لا علمی کو معاف کرنا، مجھے علم نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ فرمایا نہیں لا علمی میں ہوا ہے۔ اندر گھر لے آئی، ساری رات کھانا تیار ہوا، سب کچھ ہوا، ساری رات جناب مسلم تلاوت قرآن اور عمل میں مصروف رہے۔ صبح سویرے محمد ابن اشعث جودہ ابن اشعث کا یہ بھائی ہے، 3000 کا لشکر لے کر آ کے جناب طوا کے گھر کو گھیر لیا۔ سرکار نے تلوار نیام سے نکال کے فرمایا طوا میری جہاد کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ بنی ہاشم کا جوان اکیلا اور 3000 کا لشکر، سرکار نے حملہ کیا، کوئی بھاگ گئے، کوئی قتل ہو گئے، پھر 3000 کا لشکر، پھر کوئی قتل ہوئے، کچھ بھاگ گئے، پھر 3000 کا لشکر، 9000 ایک طرف، اکیلا جوان ہاشمی ایک طرف۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ جوان لڑتے تو تھا روایت میں کہ عورتیں اوپر سے گرم پانی پھینکتی تھی، ہائے پتھر مارتی تھی اور سوکھی گھاس کو آگ لگا کر جناب مسلم پر پھینکتی تھی۔ اس کے باوجود اکیلا مسلم ان پہ کافی ہے، انہوں نے گڑھا کھودا۔ سرکار مسلم چلتے چلتے جب قدم رکھا، یہی مشیت الہی ہے، اب جو گرے نہ گڑھے میں کوئی مسافر کو نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار کے وار کرتا ہے۔ جب جناب مسلم بے ہوش ہوئے نا، نیچے اتر کر گلے میں توق ڈالا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کھینچ کر ابن زیاد کے دربار میں لائے۔ اب میں جملہ کہوں، جناب مسلم جو ہی دربار میں داخل ہوئے، ابن زیاد ملعون کو سلام نہیں کیا۔ ایک آدمی نے کہا سردار کو سلام کیوں نہیں کیا؟ دیکھ کے فرمایا میرا سلام لینے والا سفر میں ہے، ہائے بہنیں بھی ساتھ ہیں اور آپ ہی کوفے کی طرف رہا ہے۔ سرکار مسلم آ کر ابن زیاد کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ جب سینہ تانے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یہی سوال کسی نے میرے چوتھے امام سے اس وقت کیا، اسی جگہ پہ جب میرا چوتھا امام آیا نا ابن زیاد کے دربار میں، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس وقت اس شخص نے کہا مولا مسلم آئے تھے تو سینہ تانے ہوئے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں مسائل کی۔ آقا آپ بھی اسی بنی ہاشم کے جوان ہیں، آپ آئے تو سر جھکائے ہوئے، روتے ہوئے آئے۔ امام نے رو کے فرمایا ہے شخص مسلم کا آنا اور تھا، میرا آنا اور ہے، وہ اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، ان کے سروں پہ چادریں بھی نہیں ہیں،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں سینہ تان کے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس ملعون نے حکم دیا سرکار مسلم کے لیے کہ اونچے مکان کی چھت پر جا کر سرکار مسلم کا سر قلم کر کے گرا دو۔ جلاد لے کر سرکار مسلم کو اس چھت پر لے گیا، یہ اس کی تسلیم کے پابند، اس لیے ملعون نے کہا مسلم سر جھکاؤ۔ اس کی تسلیم میں جب یہ پہلا سر جھکانا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر جناب مسلم نے سر جھکایا، ادھر 9 ذی الحج کو امام بندھے ہوئے احرام توڑ کر منزل زبالہ پہ بیٹھا ہے، ادھر جناب مسلم نے سر جھکایا، ادھر جناب عباس دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے، مولا مسلم کی خبر منگا دے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر، مولا میرا دل ڈوب رہا ہے، خدا خیر کرے۔ امام نے فرمایا عباس میری 2 انگلیوں میں دیکھو۔ اب جو دیکھا، کہا مولا بازار کوفہ تو نظر آ رہا ہے، مجھے بھائی مسلم نظر نہیں آ رہا۔ امام نے فرمایا ذرا مکان کی چھت پر دیکھو۔ اب جو دیکھا، کہا مولا ماں زہرا کا واسطہ، اللہ اکبر، مجھے جلدی کوفے پہنچا دو۔ عباس کیا دیکھا، مولا مسلم نے سر جھکایا ہوا ہے اور جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ مجھے پہنچا دی۔ میرے امام نے فرمایا عباس اگر جنگ کرنا ہوتی تو میں زہرا کی بیٹیاں تیرے ساتھ نہ لے آتا۔ عباس نے پلٹ کے کہا مولا میں جنگ نہیں کروں گا، مجھے پہنچا دیں۔ کہا عباس کیا کرو گے؟ مولا جب یہ سر گرے گا نا زمین پر، میں چاہتا ہوں یہ زمین پر نہ گرے، میں اپنی گود میں لے لوں گا، یہ کہنا تھا۔ امام نے فرمایا عباس میری 2 انگلیوں میں دیکھو۔ اب جو دیکھا، کہا مولا یہ سیاہ برقے والی بی بی کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماشاءاللہ، یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہے۔ اجرکم اللہ، سیدہ سو قبول فرمائے، یقیناً یہی سے گریہ ہونا چاہیے۔ کہا مولا یہ سیاہ برقے والی بی بی کون ہے جو گود پھیلا کے کہہ رہی ہے مسلم میں تیرے انتظار میں ہوں؟ فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا، یہ جنت البقیع میں نہیں ہے، سرے مسلم کے لیے بازار کوفہ میں بیٹھی ہے تاکہ سرے مسلم کو زمین پر نہ جانے دے، اپنی گود میں لے۔ غائب کے لیے اہتمام ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے فیض المرام فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ، خصوصاً جن صاحب کا آپریشن ہونا ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب زدني علما ويقينا وعليك